میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زبان اردو ہے، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اردو تو سمجھتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی بعثت اس امت میں کی ہے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم الشان میں خیر امت کے ساتھ اور امت وسط کے ساتھ تعریف کر کے بیان کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ علماء حضرات ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اہل علم ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن بات کرنا ان کے سامنے مناسب نہیں ہے، لیکن عربی مقولہ ہے الامر فوق العدب، تو ان کے حکم کی اتباع اور تعمیل ارشاد میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے۔ آپ حضرات طلبہ بھی جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں کہ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی امتیں آئی ہیں، کسی امت میں خیر کا لفظ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے پیغمبر جی ہم نے ساری کی ساری امتوں کا قصے آپ کو بیان کیے ہیں، لیکن ان کو خیر کا لقب نہیں دیا، اس امت کو خیر کا لقب دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں واقعہ ذکر کیا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب حاضر کیے جائیں گے یا حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام آپ نے میرے بندوں تک پہنچایا ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ بے شک پہنچایا ہے۔ جب امت سے پوچھیں گے تو امت انکار کرے گی، ما جاءنا من نبی ولا ولی، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ 950 سال 950 سال جس پیغمبر نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے صبح شام، ثم انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، لیکن امت انکار کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تمہاری اس دعوت پر کوئی گواہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے؟ تو نوح علیہ السلام اس امت کا ذکر فرمائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے۔ تو قوم اعتراض کرے گی، جو نوح علیہ السلام کی امت ہے وہ اعتراض کرے گی کہ یہ تو ہزاروں سال بعد ہمارے بعد آئے ہیں، ان کو ہمارے زمانے کا کیا پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ باوجود اپنے کامل علم کے پوچھیں گے کہ کیسے نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتے ہو، حالانکہ گواہ کے لیے تو شاہد ہونا ضروری ہے۔ شاہد ببصرہ، آنکھوں سے دیکھنے والے کے لیے گواہی اس کا معتبر ہے، تم تو موجود نہیں تھے۔ تو یہ امت جواب دے گی کہ اے اللہ، آپ کے کلام میں ہم نے بے شمار جگہوں پہ یہ سنا اور پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا کلام پہنچایا ہے۔ اب میرے بھائیو، ذرا اپنی حالت پر دیکھیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قیامت میں 120 صفیں بنے گی انسانوں کی، اس 120 صفوں میں 40 صف یہ باقی سارے پیغمبروں کے امتوں کی ہوگی،
امتیوں کی، اور 80 صف یہ صرف اس امت کی ہوگی۔ اس امت کے پیغمبر کو زندگی ملی، ٹوٹل 65 سال زندگی ملی یا 63 سال زندگی ملی، اس 63 سال میں بھی 40 سال نبوت سے پہلے صرف 23 سالہ محنت کا موقع ملا، اور پھر پیغمبر نے جس جماعت پہ محنت کی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو وہ جماعت بھی 109 ہجری تک چلی۔ آخری صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ 109 ہجری میں وفات ہو گئے۔ اب اس امت کے آخری انسان تک دین پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے، بدیہی العقل ہے، اس کے لیے کسی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنا ہم نے اپنے حضرات علماء کرام سے سنا ہے، یہ جو ہمارے اکابر بیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحتوں میں برکت فرمائے، انہی کا لگا ہوا باغ یہ علماء کرام ہے جو پورے بنگلہ دیش میں مدارس کا اکجال اللہ کے فضل سے ہے، اور انہی کی برکت سے یہ علم یہ لوگ لے کر دنیا کے اندر تبلیغ کی برکت سے یہ علم پہنچائیں گے اور مسلمان آگے ہوتے جائیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ علماء اور یہ تبلیغ والے یہ اللہ تعالیٰ کے معاونین ہیں۔ الفاظ کی کمی بیشی اللہ معاف کر دے، ان کے بات کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا قیامت کا، اس کو ایک ذرہ بھی تاخیر نہ ہوگی، لیکن قیامت کے قیام کی ایک بنیادی وجہ کہ قیامت کب قائم ہوگی، حدیث کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، یا ایک روایت میں ہے حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، یعنی جتنی زمین کے اندر اللہ کا نام لینے والے بڑھیں گے، زیادہ ہوں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کو پیچھے لے جائیں گے۔ تو یہ موقع بڑا مبارک موقع ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے چونکہ طلباء کرام بھی ہے اور علماء کرام بھی ہے، اساتذہ کرام بھی ہے، میں خود ایک مدرسے کا مدرس ہوں، طالب علم ہوں، اس وجہ سے بڑا دل خوش ہوا۔ الحمدللہ تبلیغ کی سلسلے میں آئے ہیں پاکستان سے، یہ مہینہ کوئی 25-26 دن ہمارے چاٹگام کے اندر گزرے ہیں۔ الحمدللہ جو طلباء ہیں وہ پہچانتے ہوں گے، ہر مدرسے میں گئے، لیکن ایک درخواست ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ فنون جو پڑھائے جا رہے ہیں، جو علمی محنت ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک سمجھدار طبقہ یہ علماء ان کے سامنے ایک گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جو طلبہ ہے یا جو علماء حضرات ہیں، ابو جعفر منصور یہ عباسی خلفاء کا بانی تھا، اور اس کا لقب تھا صفاح۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ ابو جعفر منصور صفاح یہ بڑا سخی آدمی تھا۔ صفاح عربی میں خون بہانے والے کو بھی کہتے ہیں، اور زیادہ سخی کو بھی صفاح کہتے ہیں۔ اس کو صفاح اس وجہ سے بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ان کے لیے مچھلی وہ ہدیہ میں پیش کی، ماس، بنگلہ والے ماس کہتے ہیں، ایک بڑی سی مچھلی تالاب میں پکڑ کے وہ ابو جعفر منصور کو ہدیہ میں دے دی۔ وہ بڑا علم دوست اور طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کرنے والا آدمی تھا ابو جعفر منصور۔ اتنا خوش ہوا
کہ اس نے اس طالب علم کو 4000 دینار ہدیہ میں دے دیے، اس کی خوشی سے 4000 دینار دے دیے اور اس سے مچھلی قبول کر لی۔ اس کی بیوی بڑی کنجوس اور بخیل تھی، تو جب بیوی نے سنا تو وہ غصہ ہو گئی کہ تم دماغ خراب ہو گئے، تمہارا پاگل ہو گئے ہو، ایک مچھلی پہ 4000 دینار واپس کر دو، دور کر دو۔ یہ بیوی نے کہا۔ تو سخی آدمی کے لیے اپنی چیز واپس لینا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا مناسب نہیں لگتا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ میں ایک طالب علم سے واپس پیسے لوں یا دینار لوں، کوئی طریقہ بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر یہ طریقہ ہو جائے تو شاید پیسے واپس ہو جائے، مچھلی واپس کر دو۔ کیا طریقہ؟ بیوی نے کہا کہ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث۔ آپ سمجھ گئے؟ اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر وہ کہے کہ مذکر ہے تو کہو ہمیں مؤنث مچھلی پسند ہے، اور اگر وہ کہے کہ یہ مؤنث ہے تو تم کہو ہمیں مذکر مچھلی پسند ہے۔ اس طرح سے وہ واپس دے گا۔ وہ طالب علم جو تھا وہ سمجھدار مولوی تھا، مدرسے کا پڑھا ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے پوچھا یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث؟ تو اس نے کہا خنثی مشکل ہے یہ۔ سمجھ گئے بھائی؟ بنگلہ میں خنثی مشکل کو کیا بولتے ہیں؟ اجڑا بولتے ہیں۔ اس نے کہا یہ خنثی مشکل ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ اب بادشاہ اس جواب سے انتہائی خوش ہوا، اس نے 4000 دینار اور دے دیے۔ اب اس کی بیوی بہت غصے ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کبھی کیا کر رہی ہے کبھی کیا۔ جب دوسری مرتبہ اس کو 4000 دینار دے رہے تھے تو 1 دینار زمین پر گر گیا۔ وہ طالب علم فوراً اس پر جپٹ پڑا، اس طرح چھلانگ لگا کے جلدی سے اس کو اٹھایا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ اتنا بھوکا طالب علم ہے، مولوی بھوکے مولوی ہے، جیسے آج کل ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 8000 دینار اس کو ملے اور 1 دینار کے پیچھے اتنی چھلانگ لگائی۔ بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو عجیب بات ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کمزور حرکت کی، 8000 دینار ہم نے تمہیں دیے اور تم نے اس نے کہا بادشاہ سلامت، دینار کی بات نہیں ہے، اس دینار پہ آپ کا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور خوش ہوا، 4000 دینار اور دے دیے۔ اب اس کی بیوی نوکروں کو کہہ رہے کہ اس کو جلدی نکالو، یہ اور دینار لے لے گا، نکالو اس کو۔ میں یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ تبلیغی محنت اتنی عظیم محنت ہے کہ میں اپنا واقعہ عرض کروں کہ میرے والد صاحب تبلیغ میں تھے تو ہمیں مدرسے میں داخل کر دیا۔ پاکستان میں ایک پشاور میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ ہے، آپ لوگ شاید سنتے ہوں گے۔ یہاں اکثر دارالفتاء میں فتاوی حقانیہ جو ہے اس مدرسے کا ہے۔ وہاں بھی تقریباً ہر سال 2500 3000 تک طلبہ وہ دورہ حدیث پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں۔ موجودہ شیخ الحدیث صاحب کا نام ہے مولانا ادریس صاحب، جو حضرت عبدالحق صاحب حقانی کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے جو طلبہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ علم میں آنے کا سبب تبلیغ کس کا بنا، کہ تبلیغ کی وجہ سے مدرسہ میں آئے طلبہ، ان کا باپ تبلیغی تھا، چچا تبلیغ میں تھا، بڑا بھائی تبلیغ میں تھا، کسی تبلیغ والے نے اس پر محنت کی، مدرسے کے لیے اس کو تیار کیا، وہ طلبہ کھڑے ہو جائیں جن کو تبلیغ کی وجہ سے مدرسے کی نعمت ملی ہے۔ آپ یقین جانیں 2500 طلبہ میں 2000 طلبہ کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کی بات عرض کر رہا ہوں، خصوصاً ہمارے پشتو سائٹ کے جو لوگ ہیں وہ تبلیغ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، تو 2000 طلبہ وہ مدرسے میں تبلیغ کی وجہ سے آئیں۔ تو بھائی یہ جو طالب علم ہے یہ ایک انتہائی سمجھدار اور ایک انتہائی ماہر آدمی ہے۔ ایک واقعہ اور عرض کروں، شیر شاہ سوری
میرے خیال حضرت نے بھی کوئی شیر شاہ سوری کی کوئی واقعہ سنا دیا بیان میں، مجھے تو خیر بنگلہ نہیں آتا لیکن ان کا نام غالباً میں نے سنا۔ شیر شاہ سوری نے ایک علاقہ فتح کیا تو ایک مرتبہ رعایا کی طرف چکر لگانے کے لیے گھوم گیا، چلا اور دیکھا تو لوگ پریشان تھے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ یہ بڑا دیندار آدمی تھا شیر شاہ سوری، اس نے اعلان کیا کہ بھائی جتنے بھی ضرورت مند ہیں وہ اپنی ضرورت لے کے محل پہنچ جائے بادشاہ کے پاس اور اپنی ضرورت لے لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ غریب لوگ جو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں ہوتا تو وہ آئے، بادشاہ نے ان کو جتنا بھی تھا وہ دے دیا اس کو، جو غریب لوگ تھے۔ اتنے میں جو بادشاہ کا خاص وزیر تھا وہ ایک نوجوان کو ساتھ لے کے آیا، کہا بادشاہ سلامت یہ بھی کمزور ہے، اس کی بھی مدد کیجئے۔ تو شیر شاہ سوری نے پوچھا کہ بچے تم کیا کر رہے ہو، کیا مصروفیت ہے؟ اس نے کہا میں طالب علم ہوں۔ شیر شاہ سوری بڑا خفا ہوا، قدردان تھا قرآن کا، اللہ کے نبی کا، طالب علم کا، اس کے دل میں عظمت تھی، تو بڑا خفا ہوا کہ یار طلباء کیوں ضرورت مند ہوئے۔ تو اس سے ویسے مذاق میں پوچھا کہ بیٹے کون سے کتابیں پڑھ رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا میں کافیہ کا طالب علم ہوں، جو طلباء حضرات جانتے ہیں علماء، میں کافیہ کا طالب علم ہوں۔ یہ شیر شاہ سوری اس کو کافیہ حاشیہ سمیت زبانی یاد تھا، اتنا قابل آدمی تھا، خود علم پڑھا ہوا تھا اس نے، تو کافیہ اس کو زبانی یاد تھا۔ اس نے ویسے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ عمر منصرف ہے یا غیر منصرف؟ تو یہ تو آسان ہے، اس نے کہا عمر غیر منصرف ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ نے اپنے نوکر کو کہا کہ یہ طالب علم ہے، یہ ہمارے قرآن کا محافظ ہے، یہ اللہ کے دین کا محافظ ہے، اس کو 5 بیگھہ زمین اور 500 درہم دے دیے، اس کے علم کے طالب علم ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ طالب علم جو تھا، میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، وہ طالب علم سمجھدار تھا۔ طالب علم نے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ نے مجھ سے فنون کے بارے میں پوچھا، حالانکہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں۔ تو بادشاہ اور زیادہ خوش ہوا کہ اچھا قرآن کے حافظ ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، 5 بیگھہ اور زمین اور 500 درہم اور دے دیے۔ اتنے میں جب یہ دونوں چیزیں بادشاہ نے دی تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹے ہم نے تمہاری قابلیت کی وجہ سے تمہیں انعام دے دیا، اب خوش ہو۔ تو وہ طالب علم جو تھا وہ سمجھدار تھا، کافیہ جب پڑھ لیتے ہیں، شرح جامی پڑھ لیتے پھر تو وہ مولوی بن جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تم میری قابلیت کی وجہ سے آپ نے دیا، اپنی سخاوت سے آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو بادشاہ نے 5 بیگھہ زمین اور 500 درہم اور دے دیے۔ میں اکثر بیان میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی کسی کام کے نہیں ہے۔ بھائی تم دنیا کیا ہے، جب اللہ کے کلام کو سینے میں اتار دیا ہے اور اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سینے میں اتار دی ہے، اس آدمی کے لیے دنیا کمانا کوئی مشکل ہے؟ لیکن نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس علم کی برکت ہے اللہ کے فضل سے کہ آج دنیا کے اندر آپ یقین جانیں، میں خود چونکہ تبلیغ سے میری نسبت ہے، ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اکثر علماء مسلمان جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے، یورپ کے، فرانس کے ان علاقوں میں ایک عالم، زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی آنکھ کو دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک عالم ایک علاقے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے کو دین کے ساتھ سرشد و شاداب کر دیتا ہے۔ مفتی رضا الحق صاحب شاید آپ لوگ جانتے ہیں، جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کا مدرسہ ہے دارالعلوم زکریا، یہ حضرات اکابر جانتے ہوں گے۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے اب ساؤتھ افریقہ میں انگریز ہے بہت زیادہ، وہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے، دنیا کا وہ ایک خاص یعنی ایک آخری حد بھی ہے، آپ لوگ شاید گئے ہوں۔ ایک مفتی رضا الحق صاحب نے وہاں اتنا دین کا کام کیا ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ تو میں
اس مجلس میں یہ میری سعادت ہے، اللہ نے مجھے یہ خوش قسمت دی کہ ان اکابر کے سامنے کچھ ٹوٹی پھوٹی بات عرض کروں۔ آپ حضرات جو علماء ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو علم کی محنت ہو رہی ہے، جو مدارس کی محنت ہو رہی ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ لیکن اگر عموماً پوری دنیا پہ نظر ڈالی جائے تو جیسے مسلمان تبلیغ والے یا علماء حضرات مدارس میں محنت کرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ قرآن کے حافظ پیدا ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ علماء اور مفتیان حضرات پیدا ہو جائیں، اسی طرح کفر بھی اپنی محنت کر رہا ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں صرف ایک ٹافی کہتے ہیں نا آپ لوگ، ایک ٹافی لوگوں کو دے کر ان کو عیسائی بنا رہے ہیں، ایک ٹافی۔ غربت وہاں بہت زیادہ ہے، اجتماعی طور پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کوئی چاول دے دیتے ہیں، کوئی آٹا دے دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ضروری چیز جو زندگی کی ضرورت ہو وہ دے دیتے ہیں، اور ان سے یہ لکھ لیتے ہیں کہ تم آج سے عیسائی بن گئے۔ تو میں آپ حضرات کے اس بنگلہ دیش کے بڑے معتبر اور ایک اعلیٰ درجے کے علماء کرام اور ماشاءاللہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس بات کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ تبلیغی کام یہ ایک مولوی نے شروع کیا ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں پڑھا تھا کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کی وہ خدمات سے متاثر ہو کر، استاد تھے حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الہند کے استاد تھے، لیکن یہ الفاظ شیخ الہند رحمۃ اللہ حضرت گنگوہی کے ہیں کہ طلباء اپنے استاد پر فخر کرتے ہیں لیکن میں اپنے اس شاگرد پر فخر کرتا ہوں۔ ابھی آپ خود سوچیں، یہ جو آپ کے مدارس ہاٹ ہزاری ہے یا جو بہت سارے مدارس پٹیا مدرسہ، یہ سارے اسی باغ کے پودے ہیں، اسی باغ کے لگے ہوئے پودے ہیں جن لوگوں نے حضرت شیخ الہند سے پڑھا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کے بھی رہنما بنائے، تعلیم کے بھی رہنما بنائے، تصوف کے بھی رہنما بنائے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس علم کا اثر یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد آگے اس کو پہنچانا ہے۔ تو بھائی آپ حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، تو ویسے تبلیغی مجلس نہیں ہے، نام تو نہیں لکھ سکتے لیکن درخواست کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے الحمدللہ کارگزاریاں تو بہت ساری ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جماعت میں عالم ہوتا ہے، فرانس ایک انگریز ملک ہے، عیسائی وہاں زیادہ ہے، 1970 میں آج سے 55 سال پہلے جماعت گئی تھی جس میں ہمارے مرکز کے بڑے استاد حضرت مولانا خورشید صاحب وہ بھی اس مجلس میں اس جماعت میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے صرف ایک بڑے شہر میں ایک مسجد تھی بس 1970 میں، اور باقی کسی جگہ بھی نماز پڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مسلمان تھے لیکن اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ کہاں جب ہم تبلیغ کے لیے گئے تو ہم نے کوئی مسلمان تھا نہیں کس کے ساتھ بات کرے، تو جہاں پہ یہ ڈانس کا کلب ہوتا تھا یا شراب پینے کی جگہ ہوتی تھی یا اللہ معاف کرے زنا خانہ ہوتا تھا، قحبہ خانہ، اس کے پاس ہم بیٹھ کر صرف فضائل اعمال کی تعلیم کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھ لیتے۔ ان کی زبانی، میں چونکہ ان کا شاگرد ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ 35 سال بعد 2005 میں سن 70 میں پہلے گئے تھے اور پھر 2005 میں گئے، تو کہا کہ اللہ کی قسم جس جگہ ہم نے تعلیم کی تھی
جس جگہ ہم نے نماز پڑھی تھی اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں۔ اور ہمارے اس بنگلہ دیش کے، پاکستان کے علماء ان مساجد میں ائمہ ہے، امام حضرات ہیں۔ تو یہ ان علاقوں کو آباد کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو چونکہ طلبہ کو زیادہ نہیں ہے، لیکن علماء حضرات جانتے ہیں پوری دنیا کی نظریں علم اور قرآن اور مساجد کی آبادی کے لیے اس تبلیغ کی طرف ہے، اور تبلیغ میں الحمدللہ ہمارا ملک بنگلہ دیش یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل رہنما بنایا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا تو میں چونکہ خود وہاں کا ہوں، مجھے پتہ ہے باقاعدہ سعودی عرب سے قطر، عمان اور دبئی سے ہمارے جو جاننے والے ساتھی ہیں وہ باقاعدہ اطلاع کرتے ہیں کہ بھئی جو علماء آپ کے پاس مدارس سے فارغ ہوئے ہیں ان کو ہمارے پاس یہاں بھیج دیں، یہاں اس علاقے میں ان کی امامت ہوگی، مدرسے میں محنت کریں گے۔ تبلیغ کی ایک شکل یہی ہے کہ جو طلبہ ہے ان میں طلب ہے تو طلب کی وجہ سے ان کو مدرسے میں پڑھائے، اور جن میں طلب نہیں ہے اور وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہے ہیں، بغیر ایمان کے، کمزور ایمان اور کمزور عمل کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے جا کے جو ان علاقوں کی حالت میں بتا رہا ہوں، خصوصاً افریقہ کے جو مختلف ممالک ہیں، سوڈان کا علاقہ ہے یا باقی جو یوگنڈا ہے یا ایوری کوسٹ ہے، وہاں جماعتیں جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان علماء کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے مدارس سے پڑھا ہے، اور وہ یہاں آ کے ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث سکھائیں۔ ہم ان کی دنیا کی جتنی ضرورت ہے اللہ کے فضل سے ان کا انتظام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آ کے یہاں پر علم اور تعلیم پڑھا دیں۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جو مجلس ہے یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ مجلس کی وجہ سے آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں اور اس طرح علماء کرام کی صحبت میں یہ اثر رکھا ہے، ورنہ اگر میرے سے پوچھی جائے یا باقی جو علماء ہے، جیسے وہ ابتدا میں شعر عرض کیا نا جی، العلم للرحمن جل جلالہ، علماء کیا ہے؟ علماء اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کسی عالم کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ شاعر نے کتنی مبارک اور بہترین الفاظ میں کہا ہے، العلم للرحمن جل جلالہ، علم تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وسواہ فی جہالاتہ یتغمغم، باقی جو لوگ ہم ہیں اپنے جہالت کی ترقی میں ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں ما للتراب وللعلوم انما، ایک آدمی انسان جو مٹی سے بنا ہے، اس مٹی سے بنے ہوئے آدمی کا اللہ کے علم سے کیا نسبت ہے؟ وہ اللہ کے اتنی طاقت اور اتنے اعلیٰ علوم کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف وَلَكِنَّمَا يَسْعَى لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کچھ نہ ہوں۔ اس وجہ سے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، وہ سارے کے سارے داعی تھے۔ ان کی دعوت کا اثر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں سندھ تک محمد بن قاسم وہ خود آئے ہیں، ان کے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے۔ پنجاب کا ایک علاقہ ہے دیپال پور، وہاں تک وہ آئے ہیں، اور ان صحابہ کی ان قربانیوں کی وجہ سے ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اس زمانے میں ہوائی جہاز کا نظام بھی ہے، اس زمانے میں موبائل کا نظام بھی ہے، اس زمانے میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ہر جگہ مل جاتی ہے، اس زمانے میں تعلق بھی لوگوں کا ہے۔ آدمی بنگلہ دیش میں اس کا امریکہ کے آدمی کے ساتھ تعلق ہے، سعودی عرب کے ساتھ ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہے، اس طرح دبئی وغیرہ، اس طرح یورپ میں۔ اس کے باوجود ان علماء اور ان تبلیغ والوں نے اس جگہ تک دین نہیں پہنچایا جس جگہ تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، نہ ان کے پاس سواریاں تھی، نہ ان کے پاس کپڑے تھے، نہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں تھی،
اس کے باوجود ان لوگوں نے دنیا کے چاروں کونوں پر اللہ کا کلمہ بلند کیا اور اللہ کا دین پہنچایا۔ 2 سال پہلے پاکستان میں بلوچستان کا ایک علاقہ ہے پنجگور۔ پنجگور ہے اصل میں صحابہ کی 5 قبریں ہیں وہاں پر۔ میں خود تشکیل میں گیا تھا چلے کی، تو وہ علاقہ جو ہے وہ بالکل ایک ایسا علاقہ ہے کہ بالکل ایک کنارے پہ ہیں، ایران کے ساتھ ان کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ اس علاقے میں جب ہم تشکیل میں گئے تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ٹوپی سر پر رکھتے ہیں اور مدرسے بڑی خوشی سے جاتے ہیں، مسجد بڑی خوشی سے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، حالانکہ باقی پورے بلوچستان میں اتنی دینداری نہیں ہے جتنا پنجگور کے علاقے میں ہے۔ تو اس وہاں کے ایک آدمی نے کہا کہ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آئے تھے، اور ان کے آنے سے چونکہ یہاں پر ان کے 5 صحابہ کی قبریں ہیں، یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی بچے نماز کے لیے جاؤ، وہ خود بخود مسجد جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ کہ اس کو ہم مدرسے میں نہیں بیچتے، وہ خود مدرسے جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان میں کھجور یہ 3-4 جگہ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین کھجور یہ پنجگور کا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ پہ کھجور کی باغ ہے، یعنی ایسا ہے جیسے خود بخود اٹھتے ہو، وہاں آپ کے باغات خود بخود آئے ہو۔ تو جب معلوم کیا تو جس صحابہ جہاں پر بیٹھے ہیں آرام کے لیے، تو کھجور کھا کر وہ گٹلیاں ادھر گرائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کھجور کے باغات لگا دیے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر آنا، یہاں پہ مجلس کرنا، ہم چونکہ اجتماع ابھی آ رہا ہے یہ 2، 3، 4 جنوری کو، 5-6 دن بعد، اور یہ جو جوڑ ہے خروج کا جوڑ، اس جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے عوام بھائی ہیں ان تک ایک پیغام پہنچائے، اور جو علماء حضرات ہیں، ابھی الحمدللہ کوئی 5-10 دن بعد مدرسے کا امتحان بھی ہو جائے گا، ہر مدرسے میں چھٹیاں ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو کافی سارے مدرسوں میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ دعوت کی بات بھی کی، لوگوں سے ملاقات بھی کی، لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، درخواست یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے طلبہ یہ آپ کے کام آئیں، یہ آپ کے لیے آپ کے کام آئے اور آپ کے جانشین بن جائے علم میں، تو ان کا بہترین طریقہ جو ہم نے سوچا ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ وہ یہ چھٹیاں جو ہے یہ مدرسے میں چھٹی کے بعد اللہ کے راستے میں لگائیں۔ میں نے خود نیو ٹاؤن سے تخصص پڑھا ہے، جہاں پر آپ کے الحمدللہ ابھی تو وفات ہو گئے عبدالسلام چاٹگامی صاحب، وہاں رئیس دارالافتاء تھے، اور ابھی موجودہ جو رئیس دارالافتاء ہے مفتی انعام الحق قاسمی صاحب، آپ میں سے اکثر ان کو جانتے ہیں، حضرات علماء کرام زیادہ تر جانتے ہیں جو کراچی میں رہے ہیں۔ میں ان کا شاگرد ہوں، اور اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب جو نیو ٹاؤن کے محتمم تھے، انہوں نے دور حدیث والوں کو جب بخاری شریف کا دعا کرا رہے تھے تو ان کو ایک عجیب بات فرمائی، ان کو حکم دیا کہ بھائی آپ سب میری بات کو توجہ سے سنو۔ سب طلبہ متوجہ ہو گئے، تقریباً 800-900 تک طلبہ وہاں بھی ہر سال فارغ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو چلے گئے ہیں، وہ ماشاءاللہ قبروں میں مزے سے ہوں گے، تو انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ بھائی جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں اور وہ اگلے سال تخصص نہیں کرتے، افتاء نہیں پڑھ رہے یا قرات نہیں پڑھ رہے یا حدیث علوم حدیث میں کوئی مشغولیت نہیں ہے، تو میں ان کو حکماً کہتا ہوں، استاد تھے، اپنے شاگرد کو بچوں کے مقام پر تھا، میں ان کو حکماً کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ میں ضرور سال کے لیے چلے جائیں۔ اور پھر خود انہوں نے واقعہ سنایا، حالانکہ ہم تو صرف 2 سال کے لیے گئے تھے، انہوں نے خود واقعہ سنایا کہ
پچھلے زمانے میں جیسے اکابر یہاں علماء کرام کو پتہ ہے کہ پچھلے زمانے میں جب دیوبند کے طلباء چھٹیوں میں فارغ ہو جاتے تو وہ خانقاہوں کی طرف جاتے تھے، اور خانقاہ میں شیخ کی نسبت سے 40 دن 20 دن جتنے بھی تھے وہ شیخ کی صحبت میں گزار لیتے تھے۔ اس سے اس طالب علم کی روحانی کافی ترقی ہو جاتی۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع کی تو اس وقت کے جو علماء تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، مدنی صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے واقعات کتابوں میں بڑے پڑے ہیں۔ پہلے ان سب نے ان کو منع کیا کہ بھائی طالب علم جو ہے یہ پورے 10 مہینے یہ ہم ان کو مدرسے میں پابند کرتے ہیں، اب ان کو کیسے بیچ سکتے ہیں 40 دن کے لیے؟ یہ تو ان کی چھٹی کے اوقات ہے، یہ تو ان کی چھٹی کا زمانہ ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ غالباً دیوبند کے بارے میں یا امینیہ جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے طلباء کو 40 دن کے لیے بیچ دیا۔ تو ان اکابر کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو طلباء خانقاہ میں تھے تو طلباء خانقاہ میں ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتے تھے، لیکن تبلیغ میں چلنے کے بعد جب وہ اگلے سال مدرسے میں پڑھائی کے لیے آ جاتے تھے تو ہم نے ان کے اندر بہت ہی اچھی صفات دیکھی۔ اس تبلیغ کی برکت سے وہ جو 2 مہینے ان کی چھٹیاں ہوتی ہے اس میں صرف 40 دن اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو جب واپس آ جاتے ہیں تو ایک تو ان کے اندر تقوی اور دیانت اور محنت اور ایک نورانیت ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے وہ سبق میں بھی ماشاءاللہ قابل ہوتے ہیں اور اوقات کے انضباط میں بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو فرمایا کہ ہم نے بھی ایک مرتبہ ایسا تجربہ کیا کہ اپنے شاگردوں کو بھیج دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اس دفعہ چلے کے لیے چلے جائیں۔ چھٹیوں میں ان کو حکماً کہا کہ بھائی جو طلباء نچلے کے درجات میں ہیں، مشکات میں ہیں یا ہدایہ میں ہیں یا شروقایہ میں ہیں، تو بھائی ان سے حکم کے طور پر کہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ چلے کے لیے چلے جائیں۔ یقین جانیں انہوں نے فرمایا کہ جو طلباء چلہ لگا کے واپس آئے تو ہم نے ان کے اندر اخلاقی ترقی دیکھی، تعلیمی ترقی دیکھی، ان کے اندر مدرسے کے باقی ضروریات میں معاون پایا۔ تو درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جماعت تقریباً کوئی 25 دن تو چاٹگام کے مختلف مدارس میں الحمدللہ محتممین حضرات سے بھی ملاقاتیں ہوئی، جو مدرسے کے ناظم تعلیمات ہوتے ہیں، اکثر طلباء اللہ ان کو جزائے خیر دے، کافی انہوں نے ہمارا اکرام کیا، اللہ دنیا و آخرت میں ان کو خوشی اور بدلے دے۔ حد درجے انتہائی انہوں نے ہمیں محبت دی، اور ہم نے اس محبت کی وجہ آپ حضرات کو پایا ہے۔ جو حضرات علماء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کی تبلیغ کے ساتھ محبت، علم کے ساتھ محبت نے ان طلباء میں یہ صفات پیدا کیے ہیں۔ ورنہ تو ہم سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ جس مدرسے میں اس قسم کی پابندی ہو کہ بھئی تبلیغ کو نہیں آنے دینا، تبلیغ میں نہیں جائیں گے، تبلیغ والوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر وہاں پہ تو اساتذہ منع کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ 25-26 دن ہمارے پورے چاٹگام میں اس انداز میں گزرے ہیں کہ بہت سارے طلباء نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے تو میرے اس بات